بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر۔ یہ مسئلہ اجمالی طور پہ پچھلے باب میں ہم نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد 2 رکعت نفل نفل کی بات کی تھی انہوں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعت نفل پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم نے وہاں عرض کی تھی کہ طواف کا دوگانہ ان اوقات میں اگر کوئی آدمی طواف کر لے تو یہ جو اس کے بعد طواف کا دوگانے کا حکم کیا ہے، کیونکہ طواف کے چکروں کے بعد جو 2 رکعت ہے جو مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھے جاتے ہیں وہ 2 رکعت واجب ہیں، طواف کا دوگانہ وہ واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اس باب کے اندر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن سب سے پہلے کہ عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعت نفل کا پڑھنا، اس کا واقعہ اصل یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی اور مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مال تقسیم شروع ہوتا جہاں پر مال تقسیم ختم کرنا بند ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ تو اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھانے کے بعد وہاں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابیات انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، تو انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ بھئی حضور علیہ السلام تو عصر کی نماز کے بعد یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز سے روکتے ہیں، اور آپ علیہ السلام خود نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی سے کہا کہ آپ وہاں پر قریب جائیں اور حضور علیہ السلام جب سلام پھیر لیں تو میرا سلام عرض کریں اور طبیعت کو دیکھیں، اگر آپ حضور علیہ السلام آپ کو بیٹھنے کی یا قریب آنے کی اجازت دیں تو چلی جائیں، اور اگر اشارہ کر کے واپس آ جائیں۔ باقی اگر حضور آپ کو قریب آنے کی اجازت دیں تو پھر آپ میرا سلام عرض کریں اور کہیں کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ آپ تو عصر کی نماز کے بعد نفل سے روکتے ہیں، تو پھر یہ نماز کیسی؟ خیر باندھی گئی، سلام کے بعد انہوں نے سلام عرض کیا اور حضور علیہ السلام نے اشارے سے ان کو بٹھانے کے کہا، بیٹھ گئیں، اور حضرت اماں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ آپ تو عصر کی نماز کے بعد نفل سے روکتے ہیں اور آپ خود جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں تھیں وہ میں نے نہیں پڑھی تھیں، اور مال تقسیم کرتے کرتے عصر کی نماز کے وقت آ گیا تو میں وہ عصر کی جو 2 رکعتیں تھیں ان کو قضا کر رہا ہوں، یہ وہ نماز ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ مصر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد میری باری میں جب بھی میرے پاس آتے تھے تو حضور علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات پہ مصر ہیں، اور وہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن اب یہ بات حیران کن ہے کہ دوسری طرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے انکار کر رہی ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ تن کی باری بھی ہفتے کے بعد آتی تھی۔ باقی حضرت عائشہ تن کے علاوہ ام المؤمنات میں سے کوئی بھی عصر کے نماز کے بعد نفل کی بات نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کرتے، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ مصر ہیں، باقی ام المؤمنات میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں کہتی۔ ہاں البتہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، مشکات میں ابو داؤد میں آپ نے پڑھی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ضرور کہتی ہیں کہ 2 خصوصیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں جس سے آپ لوگوں کو منع کرتے تھے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام کرتے تھے۔ ایک صوم وصال، روزے پہ روزہ رکھنا صوم وصال، اور ایک عصر کے بعد 2 رکعت نفل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خود جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے۔
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو کہتے ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعت نفل جو ہیں وہ مداومت کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے کبھی پڑھ لے لیکن اس پہ ہمیشگی اختیار نہ کی جائے۔ لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب ایک چیز منع ہے تو وہ چاہے ایک مرتبہ پڑھ لو چاہے ہمیشہ پڑھ لو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مداومت منع ہے، ہمیشہ نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی کبھی پڑھ لے۔ تو ہم کہتے ہیں جب ایک چیز منع ہے تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چوری لکھ دی تے ککھ دی برابر، یعنی چور چور ہے، چاہے وہ 1 روپے چرائے چاہے وہ لاکھ روپے چرائے۔ تو اب ایک عمل جو ہے جب وہ منع ہے تو وہ ایک مرتبہ بھی منع ہے، ہمیشگی کے لیے بھی منع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صرف حضرت اما عائشہ تنو اس بات پہ مصر ہیں، باقی ام المومنات میں سے کوئی بھی عصر کے بعد 2 رکعت نفل کی بات نہیں کرتی، اور حضرت ام سلمہ تنہو تو شدت سے انکار کر رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، اور یہ جو 2 رکعت پڑھے تھے وہ حضرت اما ام سلمہ تنہو نے جب پوچھا تو حضور فرمایا یہ ظہر کی 2 رکعت ہے۔ اس کے بعد اب ہے دوگانہ طواف کا، یہ باب انشاءاللہ کتاب الحج میں بھی آئے گا، ابواب الحج کے اندر بھی اس کو کریں گے کہ حج کے اور عمرے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو عصر کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں یا فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے ہیں تو ان کا جو دوگانہ ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ چھوٹے 2 امام حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے یہ طواف کا دوگانہ اور نوافل کی اجازت ہے کہ مکہ اس سے مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان 2 اماموں کی جو دلائل ہیں وہ ایک تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر اور فجر کے بعد نوافل نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ 3 مرتبہ مکہ کا استثناء فرمایا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث چھوٹے 2 اماموں کا جو استدلال کیا ہے، دوسری حدیث وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ کے متوالی تھے بنی عبد مناف ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مکہ میں جو آدمی جس وقت طواف کرنا چاہے اور جس وقت نماز پڑھنا چاہے تم نے ان کو نہیں روکنا، تم نے ان کو نہیں روکنا۔ تو چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ جی یہ 2 دلیلیں ہیں، ایک تو حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے مکہ کا استثناء کیا، دوسرا حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ حضور نے ان کو کہا کہ بھئی مکہ میں جو جس وقت نماز پڑھنا چاہے جو جس وقت طواف کرنا چاہے تم نے ان کو نہیں روکنا۔ احناف بڑے 2 امام امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ میں بھی فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کے نوافل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ طواف کے دوگانے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے طواف کیا جائے اور طواف کے دوگانوں کو جمع کیا جائے اور فجر میں اشراق کے وقت میں پھر پڑھے جائیں اور عصر میں مغرب کے بعد جا کے یہ دوگانے جتنے بھی ہوں وہ پڑھ لیے جائیں، یہ پڑھ لیے جائیں۔ پہلے چھوٹے 2 اماموں کی جو حدیثیں ہیں ان کے جواب سن لیں اور اپنا مسلک بڑے 2 اماموں کا ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ چھوٹے 2 اماموں نے جو حضرت ابو ذر کی حدیث پیش کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا لیکن 3 مرتبہ مکہ کا استثناء کیا، ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں 4 جگہ خرابیاں ہیں۔ کتنی خرابیاں ہیں؟ 4 جگہ خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ حدیث روایت کر رہے مجاہد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، حضرت مجاہد کا حضرت ابو ذر عنہ سے لقاء اور سما نہیں ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ دوسری اس کی سند میں شدید قسم کا اضطراب ہے۔ تیسرے اس میں جو ہے نا ابن مومل وہ ضعیف راوی ہے۔ چوتھا ابن مومل کا جو استاد ہے حمید وہ بھی ضعیف ہے۔ تو ان 4 خرابیوں کے بعد اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے استدلال تو ہو سکتا ہے، وہ قابل استدلال تو ہے، لیکن اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس میں نماز نوافل اور دوگانہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ایک گفتگو کی ہے، اور یہ شریعت کی گفتگو کا ایک انداز ہے۔ شریعت کی گفتگو یعنی حضرت سعید جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں نماز مکروہ اوقات میں نمازوں پڑھنے کی اجازت کا ذکر نہیں ہے، بیان نہیں ہے، بلکہ شریعت کی ایک گفتگو کا انداز ہے کہ شریعت جب کسی چیز کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو اس انداز کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ کہ دیکھیں شریعت جب اب
عورت ہے، عورت کیا ہے؟ تو اب جب شریعت نے ولی کی طرف متوجہ ہوئے اور عورت کی طرف شریعت متوجہ ہوتی ہے تو دونوں کے ساتھ شریعت کی گفتگو کا انداز الگ الگ ہے۔ یعنی جب عورت کے طرف شریعت متوجہ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اور شریعت نے عورت سے گفتگو کیا تو عورت کو کہا کہ تمہارا نکاح بغیر ولی، لا نکاح الا بولی، کہ تمہارا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لا نکاح الا بولی، یعنی عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو عورت کو کہہ دیا کہ تمہارا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ساری ذمہ داری ولی پہ ڈال دی، اور عورت کو یہ بتا دیا کہ تم یہ نہ ہو کہ بھئی اپنی مرضی سے نکاح کرتی پھرو، تمہارا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوگا، عورت کو یہ کہا۔ لیکن یہی شریعت جب ولی کی طرف متوجہ ہوئی، ولی کے ساتھ گفتگو کی تو ولی کو کہا الأیم احق بنفسها، کہ بالغ عورت اپنے نفس کی حقدار ہے، اگر وہ جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے آپ کو اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ولی کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ بھئی عورت اپنے نکاح کی خود حقدار ہے، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور عورت کے ساتھ گفتگو کی تو عورت کو کہا کہ لا نکاح الا بولی، تمہارا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن بات درمیانی ہے۔ بات کیا ہے؟ درمیانی ہے۔ وہ درمیانی بات یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح یعنی کروائے ولی کی اجازت سے، اور ولی جب نکاح کروائے تو عورت سے پوچھ لے، اس کی مرضی اور خواہش پوچھ لے، ایسا بھی نہ کرے کہ ولی جو ہے نا وہ بس جہاں مرضی اس کا نکاح کروا دے، عورت سے پوچھے ہی نہ، اور عورت بھی کہے کہ بھئی میں خود حقدار ہوں لہٰذا ولی کا درمیان میں کیا اختیار ہے۔ دیکھو یہ بچے ویسے نہیں بڑے ہو جاتے، ماں باپ بڑی مشقتوں کے ساتھ بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لوہے کے دانے چبانے کے مترادف ہوتا ہے، اور کل کو وہ اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ کو کہے کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے نکاح کروائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں میں پوچھنے والے روکنے والے؟ تو شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یعنی یہ شریعت کی گفتگو کا ایک انداز تھا کہ شریعت نے کیا کیا، جب طواف کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے تو گفتگو کا انداز کچھ اور ہوا، اور جب متوالیان کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے تو شریعت کے گفتگو کا انداز کچھ اور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی عبد مناف جو متوالیان تھے کعبہ مکہ کے، ان کے ساتھ گفتگو کا انداز اور تھا، بھئی جو جس وقت طواف کرے، جس وقت نماز پڑھے، آپ نے کسی کو نہیں روکنا۔ آپ کے پاس کوئی پاور اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس وقت میں طواف کرو اس وقت میں نہ کرو، آپ نے کسی کو نہیں روکنا، جو جس وقت طواف کرنا چاہے، جس وقت نماز پڑھنا چاہے وہ کرے۔ یعنی متوالیان کعبہ کے ساتھ گفتگو کا انداز یہ رہا، لیکن جب وہاں پر طواف کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ بھئی طواف تو کرو، لیکن طواف کو دوگانہ نفل فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت سعید بن جبیر مطعم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث تو قابل استدلال ہے، لیکن اس میں ایک گفتگو کا، شریعت کی گفتگو کے انداز کا بیان ہے، نمازوں کے ان مکروہ اوقات میں نمازوں پڑھنے کے جواز کا بیان نہیں ہے، ایک گفتگو کا انداز ہے جو ہم نے عرض کر دیا۔ اور بڑے دو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ فجر اور عصر کے بعد مکہ میں بھی نوافل کا حتیٰ کہ طواف کے دوگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، تو یہ بڑے دو امام کہتے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں مکہ میں طواف کیا، فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور اب وہاں سے نکل گئے، اور یہ طوا نامی مقام ایک وادی تھی مکہ سے دور، طوا نامی مقام میں جب آئے آپ نے دیکھا کہ سورج کافی بلند ہو چکا ہے، پھر وہاں آپ نے دو طواف کا دوگانہ تھا وہ طوا نامی مقام میں آپ نے پڑھا۔ حالانکہ قرآن کے نص سے یہ بات ثابت ہے کہ طواف کا دوگانہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو یعنی مقرر کیا گیا ہے کہ یہ دوگانہ مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنا ہے۔ تو حضرت عمر تنہوں نے اس بات کو چھوڑا، کیوں کہ فجر کے بعد طواف کا دوگانہ منع تھا، اس لیے مقام طوا نامی وادی تھی وہاں پر آئے اور وہاں پر آپ نے کیا کیا، یہ طواف کا دوگانہ پڑھا۔ تو یہ بڑے امام کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کے اندر بھی کیا ہے، طواف کا دوگانہ ہو کیونکہ وہ واجب ہے، یا کوئی نفل ہو تو مکہ میں بھی فجر اور عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔